بچوں، آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے چار دوست۔ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اور انہیں شہر بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ وہ لکڑیاں وہ ایک گدھے پر لاد کر شہر لے کر جاتا تھا۔ جب گدھا بیمار ہو گیا تو لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ گدھا اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ 2 قدم چلتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے، کل میں نیا گدھا خریدوں گا اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ گدھا یہ باتیں سن رہا تھا، وہ یہ سن کر ڈر گیا۔ جنگل میں شیر، چیتے اور بھیڑیے رہتے ہیں، وہ اسے پھاڑ کھائیں گے۔ سوچنے لگا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے شہر جانا چاہیے۔ شہر کے لوگ گانے بجانے کے بہت شوقین ہیں، میں انہیں گانا سناؤں گا، وہ مجھے پیسے دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک شکاری کتا ملا جو سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ گدھے نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، ایسا کیا ہوا جو یوں بلک بلک کر رو رہے ہو؟ کتا بولا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے خرگوشوں اور ہرنوں کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا۔ میرا مالک سمجھتا ہے کہ میں بیکار ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے گولی مارنا چاہتا ہے، اس لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ گدھے نے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، وہاں گا بجا کر لوگوں کو خوش کروں گا، وہ مجھے پیسے دیں گے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کتا بولا، ٹھیک ہے، مجھے ڈھول بجانا آتا ہے، تم گانا گانا، میں ڈھول بجاؤں گا۔ دونوں ہنستے کھیلتے مزے مزے کی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے باہر ایک بلی منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ گدھے نے پوچھا، کیوں بھی مانو، خیر تو ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ بلی بولی، جب میں جوان تھی تو میری مالکن مجھے خوب پیار کرتی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، مگر اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھ سے بیزار رہنے لگی ہے۔ ابھی کل ہی اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ اس بوڑھی کھوسٹ کو دریا میں پھینک آؤ۔ گدھے نے کہا، انسان بھی کتنا خود غرض ہے، جب تک جانور اس کی خدمت کرتا ہے وہ اس سے خوش رہتا ہے، اور جب وہ اس کے کام کا نہیں رہتا تو اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، ہم شہر جا رہے ہیں، وہاں گا بجا کر لوگوں کا دل خوش کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ بلی راضی ہو گئی اور اب یہ تینوں گویے شہر کی طرف چلے۔ وہ ایک کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک درخت پر ایک مرغا بیٹھا دکھائی دیا جو زور زور سے ککڑوں کڑوں کر رہا تھا۔ گدھے نے کہا، اے میاں مرغے، تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو جیسے تمہاری زندگی کا یہ آخری دن ہو؟ مرغا بولا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کل میرے مالک کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اس بوڑھے مرغے کا قورمہ پکانا۔ گدھے نے کہا، تمہاری آواز تو بڑی جاندار ہے، تمہیں کون بے وقوف بڈھا کہتا ہے؟ ہم شہر جا رہے ہیں جہاں گا بجا کر پیٹ پالیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ مرغا خوش ہو کر بولا، قورمہ بننے سے تو گویا بننا اچھا، چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ گدھا، بلی، کتا سڑک کے کنارے کنارے چل رہے تھے اور مرغا ان کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ رات یہیں کسی درخت کے نیچے گزاریں، صبح شہر جائیں گے۔ وہ سونے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ مرغے کو کچھ دور ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ دیکھو، سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، شاید وہاں کچھ کھانے کو بھی مل جائے۔ چاروں دوست جھونپڑی کی طرف چلے۔ اب سورج ڈوب گیا تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ وہ جھونپڑی کے پاس پہنچے تو کھڑکی میں روشنی دکھائی دی اور اندر سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ گدھا ان سب میں بڑا تھا، اس نے اچک کر کھڑکی میں پیر ٹکائے اور اندر جھانکا، پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، اندر 3 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، آؤ انہیں گانا سنائیں، ہو سکتا ہے کہ خوش ہو کر وہ ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دیں۔ گدھے نے کھڑکی کے اندر منہ ڈالا، کتا چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھا، کتے کے اوپر بلی بیٹھ گئی اور بلی کے اوپر مرغا چڑھ گیا۔ اس کے بعد چاروں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر گانا شروع کر دیا، ڈھینچوں ڈھینچوں، بھاؤں بھاؤں، میاؤں میاؤں اور ککڑوں کڑوں۔ وہ آدمی ڈاکو تھے، انہوں نے جو یہ چیخو پکار سنی تو سمجھے کہ جھونپڑی میں جن بھوت آ گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ اب چاروں دوست اندر گئے، پہلے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر آرام کرنے لگے۔ گدھا جھونپڑی کے باہر لیٹ گیا، کتے نے موم بتی بجھائی اور اندر دروازے کے پاس سو گیا، بلی چولہے کے پاس لیٹ گئی اور مرغا میز پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دور تو بھاگے چلے گئے، پھر رک گئے اور جھونپڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ جھونپڑی میں اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، دیکھ کر آؤ، بھوت چلے گئے ہیں یا بھی ہیں؟ ڈاکو آہستہ آہستہ جھونپڑی کے پاس پہنچا، اندر باہر سب طرف اندھیرا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے چولہے میں 2 انگارے دہک رہے تھے۔ ڈاکو نے موم بتی اٹھائی اور اسے جلانے کے لیے انگاروں کی طرف بڑھا، لیکن جنہیں وہ آگ کے انگارے سمجھ رہا تھا وہ بلی کی آنکھیں تھیں۔ بلی نے ڈاکو کے منہ پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ڈاکو چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگا تو کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ ٹانگ چھڑا کر باہر نکلا، وہاں گدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر ایسی 2 لتی ماری کہ ڈاکو لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ مرغے نے پر پھٹ پھٹائے اور زور سے بولا، ککڑوں کڑوں، ککڑوں کڑوں۔ ڈاکو ہانپتا کانپتا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور بولا، بھاگ چلو، جھونپڑی پر بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ دیکھو، ایک بھوت نے میرا منہ لہو لہان کر دیا، دوسرے نے میری ٹانگ میں کاٹ کھایا، تیسرے نے میری کمر پر اس زور سے لاٹھی ماری کہ ہڈی چٹک گئی، چوتھا بھوت اوپر ہی آ گرا۔ کون ہے تو، کون ہے تو؟ یہ سن کر ڈاکو ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔
چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہر نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے کیونکہ اس سے اچھی جگہ کہیں نہیں ملے گی۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔